تصور کیا جائے ایک ایسی دنیا کا جہاں نہ کوئی بھوک ہے، نہ سردی اور نہ ہی کسی شکاری کا خوف۔ ہاں، اور نہ ہی کوئی خطرہ، بالکل ایک پرسکون ماحول۔ ایگزیکٹلی مطلب ایک ایسا ماحول جہاں ہر ضرورت مانگنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہو۔ تو کیا ایسی بے فکر جگہ پر موجود کوئی ذہن کبھی کچھ نیا سوچنے کی زحمت کرے گا؟ منطق تو یہی کہتی ہے کہ بالکل نہیں کرے گا۔ ہاں نا، مطلب جہاں بقا کا کوئی چیلنج نہ ہو وہاں ذہن بس ایک طویل نیند کے مزے لیتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی شعور کا سب سے پہلا ٹیسٹ بالکل ایسے ہی ایک محفوظ اور پرسکون ماحول میں ہوا تھا۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انسانی شعور کے اسی حیرت انگیز سفر پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک ایسا ذہن جو بالکل مطلب ایک کورا کینوس تھا، وہ جنت کی ان پرسکون فضاؤں سے نکل کر زمین کی اس ہنگامہ خیز زندگی میں کیسے پہنچا۔ اور پھر اس نے اخلاقیات اور مذہب کے پیچیدہ رنگ اپنے اندر کیسے سمو لیے۔ یہ سفر محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی اس تشکیل کی کہانی ہے صحیح۔ جس کے بغیر ہم آج کے اس جدید دور کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس نے ایک حسیاتی وجود کو ایک سوچنے والی ہستی میں تبدیل کیا۔ اور اس پورے ارتقائی عمل کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں۔ بہت ہی کمال کی تحریر ہے ان کی۔ واقعی تو ہمارا آج کا مشن یہ کھوجنا ہے کہ انسانی شعور کی ابتدا کیسے ہوئی، زمین پر اس نے بقا کے کیا سبق سیکھے، اور مذہب کا وہ دوہرا کردار کیا ہے جو شعور کو پرواز بھی دیتا ہے اور اسے قید بھی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ اگر ہم آج کے انسان کو دیکھیں جو بلیک ہولز کے راز کھول رہا ہے، تو اس شعور کی شروعات اتنی پیچیدہ تو نہیں رہی ہوگی۔ مصنف کے مطابق وہ پہلا لمحہ کیسا تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ فاروق راشد صاحب کا یہ مضمون کس مہارت سے مذہبی عقائد کو سماجی نفسیات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے، وہ شعور کی ابتدا کو براہ راست روح کے تصور سے منسلک کرتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان کے وجود میں روح پھونکی گئی۔ صحیح، یعنی ایک ڈیوائن ایلیمنٹ۔ بالکل۔ مضمون کے مطابق یہ روح محض کوئی ایسی توانائی نہیں تھی جس کا کام صرف جسم کی مشینری کو چلانا ہو۔ مطلب یہ کوئی بائیولوجیکل بیٹری نہیں تھی؟ ہاں، یہ کوئی بیٹری نہیں تھی، بلکہ یہی وہ اصل سرچشمہ تھا جس نے انسان کے اندر عقل، فہم اور ارادے کی بنیاد رکھی۔ ارے واہ! اسی لمحے انسان کو وہ خاصیت عطا ہوئی جسے ہم فری ول یا خود مختاری کہتے ہیں۔ یہیں سے اسے صحیح اور غلط کے درمیان انتخاب کرنے کی صلاحیت ملی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی؟ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، وہ تو ایک مکمل طور پر محفوظ ماحول تھا۔ تو جنت میں جو شعور عطا ہوا، کیا ہم اسے ایک مکمل اور بالغ شعور کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ میں اس سے ایک اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہم کوئی نیا ویڈیو گیم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹریننگ ماڈیول یا ایزی موڈ آتا ہے۔ ہاں بالکل۔ وہاں کردار کو چلنا پھرنا سکھایا جاتا ہے، لیکن وہاں نہ تو کوئی اصلی دشمن ہوتا ہے اور نہ ہی گیم اوور ہونے کا فوری خطرہ۔ تو کیا جنت کا وہ شعور ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ ماڈیول تھا؟ یہ ویڈیو گیم والی تشبیہ بہت ہی شاندار ہے اور مضمون کے نظریے کے بالکل عین مطابق ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ جی۔ فاروق راشد صاحب واضح کرتے ہیں کہ جنت میں ملنے والا شعور دراصل اپنی نوعیت میں آزمائشی تھا۔ وہ شعور کی کوئی حتمی منزل نہیں تھی۔ یعنی وہ صرف ایک بیچ تھا؟ بالکل۔ جب کسی وجود کو ایک ایسے سازگار ماحول میں رکھا جائے جہاں اسے خوراک کے لیے دربدر نہ بھٹکنا پڑے، سردی سے بچنے کے لیے گھر نہ بنانا پڑے، تو دماغ کو پیچیدہ کیلکولیشنز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایگزیکٹلی۔ اس آزمائشی موڈ کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ ایک سادہ اور خطرات سے پاک ماحول میں انسان دی گئی ایک سادہ سی ہدایت پر کتنا عمل کرتا ہے۔ وہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جانے کی ہدایت۔ ہاں، وہی۔ ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو وسائل کی کمی کا سامنا نہ ہو، آپ کی اخلاقی اور شعوری پیچیدگی بیدار نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔
تو جنت کا وہ شعور بہت بنیادی، معصوم اور سادہ نوعیت کا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شعور کی مکمل صلاحیت کو جانچنا تھا تو وہ اس محفوظ لیبارٹری میں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک ایسے میدان عمل کی ضرورت تھی جو بے رحم ہو، جہاں مسابقت ہو، اور وہ میدان زمین تھی۔ ہاں، تو شعور کا بیج جنت میں بویا گیا، لیکن اس کی آبیاری زمین کے اس کھردری مٹی میں آنے کے بعد شروع ہوئی۔ بالکل۔ اور مضمون اسی مقام پر ایک بہت اہم موڑ لیتا ہے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی انسان کے شعور کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ مطلب ایک کلچرل شوق یا سروائیول شوق؟ سروائیول شوق۔ جنت کی بے فکری کے برعکس دنیا کا ماحول انتہائی غیر یقینی تھا۔ یہاں کشش ثقل تھی، موسموں کی سختیاں تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں بھوک تھی۔ بھوک ایک بہت بڑا محرک ہے۔ ان کٹھن چیلنجز نے انسان کے دماغ میں بقا کی جبلت کو پوری طاقت سے متحرک کر دیا۔ مصنف کے مطابق شعور کا حقیقی ارتقاء اس لمحے شروع ہوا جب انسان نے پہلی بار اپنے وجود کا احساس کیا۔ یعنی میں کون ہوں اور مجھے زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل، اسے ہم انفرادی شعور کی ابتدا کہہ سکتے ہیں، جو خالصتاً ذاتی بقا کے گرد گھومتا تھا۔ لیکن یہ انفرادی شعور اس قدر پیچیدہ کیسے ہو گیا ہے؟ آج ہم انسانی حقوق اور فلسفے کی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر میں تنہا کسی ویران جزیرے پر ہوں تو مجھے کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ تو کیا یہ شعور کی ترقی راتوں رات ہو گئی؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ہمیں اس ارتقاء کا اصل میکانزم سمجھ آئے گا۔ مضمون نگار وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی۔ صحیح۔ یہ ایک انتہائی سست اور اذیتناک عمل تھا۔ انفرادی شعور سے اجتماعی شعور تک کا سفر اس وقت شروع ہوا جب انسان نے محسوس کیا کہ وہ اکیلا ان خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسے دوسروں کی ضرورت پڑی۔ ہاں، اسے شکاریوں سے بچنے اور خوراک جمع کرنے کے لیے دوسروں کا ساتھ چاہیے تھا۔ جب انسانوں نے گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کیا تو وہاں سے معاشرتی زندگی کی بنیاد پڑی۔ تو جیسے ہی قبیلہ بنا، پیچیدگیاں شروع ہو گئیں۔ بالکل۔ کیونکہ اب جزیرے پر ایک نہیں 10 لوگ ہیں۔ اب اگر میں کسی اور کا پھل چھین لوں تو میرا دماغ فوراً کہے گا کہ کل مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو یہ میری مدد نہیں کریں گے، یا شاید آپ کو قبیلے سے ہی نکال دے۔ ہاں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبیلے سے نکالے جانے کا یہ خوف ہی دراصل وہ بنیاد تھی جس نے انسان کے اندر اخلاقیات کو جنم دیا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور درست تجزیہ ہے۔ مضمون بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاشرے کے قیام نے شعور کو ایک بالکل نئی جہت دی۔ انسان کو اب اپنی ذاتی خواہشات کی فوری تسکین اور دوسروں کے حقوق کے درمیان ایک انتہائی باریک توازن قائم کرنا پڑا۔ مطلب اسے اپنی غصے اور لالچ پر قابو پانا سیکھنا پڑا۔ ایگزیکٹلی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جوں انسانی معاشرے پھیلے، نئے ثقافتی عناصر نے جنم لیا۔ شعور اب محض ایک جانوروں والی بقا کی جبلت نہیں رہا تھا۔ وہ ہمدردی اور باہمی احترام کو سمجھنے لگا تھا۔ جی، وہ اقدار جیسے پیچیدہ تصورات کو سمجھنے لگا تھا۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ معاشرے نے انسان کے لیے ایک عجیب ذہنی کشمکش پیدا کر دی۔ وہ کیسے؟ مطلب ایک طرف اندرونی جبلت کہتی ہے سب خود سمیٹ لو، دوسری طرف معاشرہ کہتا ہے بانٹ کر کھاؤ۔ ہاں، یہ کشمکش تو تھی۔ اب جب بستیاں شہروں میں بدلیں تو اس کشمکش کو سنبھالنے کے لیے کسی ایک مستحکم نظام کی ضرورت پڑی ہوگی۔ بالکل پڑی تھی۔ یہاں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں آپ ایک ایسی ہائی وے پر گاڑی چلا رہے ہیں جہاں کوئی لینز نہیں، کوئی سگنل نہیں۔ بظاہر آپ آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ہر سیکنڈ خوف میں رہیں گے کہ کہیں کوئی ٹکرا نہ جائے۔ بالکل۔ اس خوف سے بچنے کے لیے ٹریفک رولز کی ضرورت پڑی تاکہ گاڑیاں بحفاظت منزل تک پہنچ سکیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شعوری ارتقاء کی اس ہائی وے پر وہ ٹریفک رولز فراہم کرنے کا کام مذہب نے کیا؟ ارے واہ، یہ ہائی وے والی مثال اس پورے تصور کو انتہائی واضح کر دیتی ہے۔ فاروق راشد صاحب بالکل اسی نقطے پر زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے جیسے معاشرہ پیچیدہ ہوا، شعور کی اس بھٹکتی ہوئی گاڑی کو ایک سمت اور ان ٹریفک رولز کی ضرورت پڑی جن کی آپ نے بات کی۔ یہیں پر مذہب نے اپنا تاریخی کردار ادا کیا۔ یعنی اس نے ایک فریم ورک دیا؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق اسلام نے خاص طور پر اس انسانی شعور کو ایمان، عقل اور فہم کے ذریعے ایک نئی جلا بخشی۔
مذہب نے ایک الہامی اور اخلاقی دائرہ کار فراہم کیا۔ اس نے انسان کو سمجھایا کہ تمہارے اعمال کا اثر صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کا ایک کائناتی پہلو بھی ہے۔ قرآن اور سنت نے وہ اصول وضع کیے جنہوں نے انسان کو جانوروں والی خود غرضی سے نکالا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر مذہب نے شعور کو وہ ضابطے دیے جنہوں نے انسان کو اخلاقی طور پر بلند کیا اور غلطیوں کا احساس دلایا، جی جو میرے نزدیک شعور کی بالادستی کی علامت ہے، جی تو کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ مذہب ہمیشہ اور ہر حال میں شعور کی ترقی کا باعث بنتا ہے؟ لیکن ایک منٹ، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اکثر مذہب کے نام پر لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب بھی کیا گیا ہے۔ ہاں، تو کیا واقعی مذہب ہر حال میں ذہن کو پرواز دیتا ہے، یا وہ کبھی کبھار شعور کے گرد ایک ایسا اونچا حصار کھڑا کر دیتا ہے جس کے باہر جھانکنا بھی جرم بن جاتا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ مضمون اپنی فکری گہرائی کے عروج پر پہنچتا ہے۔ مصنف نے اس معاملے کو ایک رخ سے نہیں دیکھا۔ اچھا، انہوں نے اس کی دوسری سائڈ بھی کور کی ہے؟ ہاں جی بالکل، انہوں نے انتہائی توازن کے ساتھ مذہب کے اس دوہرے کردار پر بات کی ہے۔ وہ قانون جس کا مقصد انسان کو آزادی دلانا تھا، جب اسے غلط ہاتھوں میں دے دیا جائے یا اس کی غلط تشریح کی جائے؟ ہاں، تو اس کے نتائج بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب کچھ افراد مذہب کو اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہی مذہب تاریکی کا سبب بننے لگتا ہے۔ یعنی مسئلہ ان ٹریفک رولز میں نہیں ہے بلکہ ان لوگوں میں ہے جو جان بوجھ کر سگنلز کی بتیوں کو اپنی مرضی سے سرخ یا سبز کر رہے ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تاکہ صرف ان کی اپنی گاڑیاں گزر سکیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ جب عقیدے کو کنٹرول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تو شعور کی موت ہے۔ ہاں، یہ فکری موت ہے۔ اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کس طرح مذہب کے نام پر شعور کو مفلوج کیا جاتا ہے؟ مصنف نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ جب مذہب کی آڑ میں معاشرے میں دقیانوسی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بے جا خوف بٹھا دیا جاتا ہے اور انہیں سوال پوچھنے سے روکا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان جو اتنے ارتقائی سفر کے بعد آگے آیا تھا وہ دوبارہ اسی خوف اور عدم تحفظ کے غار میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس پر ذہنی غلامی طاری کر دی جاتی ہے۔ بالکل، جب مذہب عقل کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اندھی تقلید کا مطالبہ کرنے لگے تو وہ انسان کی فکری آزادی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مصنف بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں کہ مذہب کا اصل مقصد انسان کی فلاح اور اس کی سوچ کی بلندی ہے۔ اس کا مقصد انسان کی عقل کو زنجیریں پہنانا ہرگز نہیں تھا۔ یہ تجزیہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یعنی شعور کا ارتقاء کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان کو مسلسل چیلنجز سے لڑنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر وہ ان سماجی اور مذہبی قانونوں کی اصل روح کو سمجھ لے تو وہ ارتقاء کی منازل طے کرتا ہے، لیکن اگر وہ اندھی تقلید شروع کر دے تو اس کا شعور سکڑنے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم آج کی اس نشست کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعور کا یہ کینوس جنت کے محفوظ ماحول میں وجود میں آیا، پھر زمین نے اس میں بقا کے رنگ بھرے اور معاشرے نے اسے دوسروں کے ساتھ جینا سکھایا، اور اخلاقیات و مذہب نے اسے ایک اعلیٰ تر مقصد عطا کیا۔ ہاں، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ پروسیس تاریخ کی کسی کتاب میں دفن نہیں ہوا، یہ آج بھی جاری ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں، جو سوال کرنے کی جرات کرتے ہیں، یہ سب اسی عمل کا حصہ ہیں۔ بلا شبہ، اور اس سارے عمل کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کی اصل اہمیت کو جان سکے۔ جب انسان اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے خیر اور شر میں تفریق کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، جہاں اسے دنیا کا کوئی خوف قید نہیں کر سکتا۔ وہ روحانی ارتقاء کی اس چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کا ارادہ اور خالق کی رضا ایک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی مقام کی عکاسی کرتے ہوئے فاروق راشد صاحب نے اپنے مضمون کا اختتام علامہ اقبال کے ایک طاقتور شعر پہ کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ! شعور کی معراج کو شاید اس سے بہتر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
ایک ایسا پختہ شعور جو تقدیر کے فیصلوں میں اپنا حصہ ڈالے لگے۔ لیکن اس شاندار ارتقائی سفر کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے جو ہمارے مستقبل سے جڑا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ دیکھیں، انسان کا شعور بقا کی جنگ سے نکلا۔ اس نے معاشرتی پیچیدگیوں کا سامنا کیا، مذہب کے ذریعے منزل کا تعین کیا، مگر آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہم مصنوعی ذہانت بنا رہے ہیں۔ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بالکل، یہ مشینیں آج وہ پیچیدہ فیصلے کر رہی ہیں جو صدیوں تک صرف انسانی شعور کی میراث تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ مشینیں خود فیصلہ کرنے لگیں گی تو انسانی شعور کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہ کام مشینوں کے حوالے کر دیں گے، اور جب ہمارے سامنے ایک متوازی مصنوعی ذہانت کھڑی ہو رہی ہے جی، تو کیا ہماری اخلاقی اور روحانی ترقی اس ٹیکنیکی ترقی کی رفتار کا ساتھ دے پائے گی، یا ہم اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کے سامنے اپنے شعور کو کسی نئے خوف اور غلامی کے حوالے کر دیں گے؟ یہ واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل، کہ شعور کے اس وسیع کینوس پر ابھرنے والا اگلا رنگ کیسا ہوگا۔ خیر، آج کی اس گہری فکری نشست میں ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے سننے والوں کا بہت شکریہ۔